السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو زیڈ ایس برڈ انفو پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کا نام ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ہم پرندوں کا کیسے بیماریوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں، کیسے بیماریوں سے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا ایسا کون سا ٹریٹمنٹ کریں جس سے وہ واپس ہیلدی اور ایکٹیو ہو جائیں۔ میرے اس پوری ویڈیو میں جن باتوں کو میں کور کروں گا وہ ہوں گے برڈز کو جو لوز موشن لگ جاتے ہیں، آئی انفیکشن جون سا ہو جاتا ہے، برڈ اگر بیمار ہو جائے اس کے بارے میں، اور ایک بیماری ہے جسے پنجابی میں ہم لوگ سوکڑا کے نام سے جانتے ہیں، جس میں برڈ کمزور ہو جاتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، اور برڈ کے پر اگر اس کے فیدرز خراب ہو جائیں یا جھڑنے شروع ہو جائیں، ان ساری باتوں کو میں اس پوری ویڈیو میں کور کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں لوز موشن کے بارے میں۔ اگر آپ کے برڈ کو لوز موشن لگ جائیں تو فلیجل کا جو سیرپ ہے اس کے 2 ڈراپ آپ اس کے پانی والے پوٹ میں ڈال دیں، اور امید کرتا ہوں کہ 2 سے 3 دن میں آپ کے برڈ کے لوز موشن ختم ہو جائیں گے۔ پانی والے پوٹ میں صرف 2 ڈراپس ڈالنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالنے۔ اب دوستو میں بات کرتا ہوں برڈ آئی انفیکشن کے بارے میں۔ برڈ آئی انفیکشن بیسیکلی ہوتا کس وجہ سے ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یا پھر موسم کی تبدیلی یا گرمی کا زیادہ ہونا۔ اگر آپ اپنے برڈ کے کیج کی صفائی نہیں کرتے تو بھی آپ کے برڈ کو انفیکشن ہو جاتا ہے۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے برڈ کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، آئی انفیکشن میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ برڈ کی آنکھ کا اندر سے اور اوپر سے خراب ہونا، اور ایک انفیکشن وہ ہوتا ہے جو برڈ کی آنکھ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پرندے کی آنکھ سے پانی نکل رہا ہے اور انفیکشن اس کی آنکھ میں ہے تو بیٹا سول این کے نام کے ڈراپس ملتے ہیں، آپ اسے یوز کریں، لیکن اس سے پہلے، ڈراپ ڈالنے سے پہلے آپ نے اپنے برڈ کی آنکھ کو کاٹن برڈ کے تھرو گلاب ارک سے صاف کرنی ہے۔ آنکھوں والا جو گلاب ارک ہے اس سے صاف کرنی ہے، اور پھر 1 آئی ڈراپ صبح ڈال دینا ہے اور 1 آئی ڈراپ شام کو ڈال دینا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کا برڈ بالکل ہیلدی اور ایکٹیو ہو جائے گا، اس کی آنکھ کا ایشو سالو ہو جائے گا۔ اور اگر برڈ کی آنکھ کے سائیڈ والی جگہ پہ کوئی انفیکشن ہے تو آپ جو آنکھوں والی پالیفکس ٹیوب ہے وہ اس کی آنکھوں کے سائیڈ پہ لگائیں اور وہ انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ اب آگے بات میں کروں گا فیور کے بارے میں۔ اگر برڈ کو بخار ہو جائے، بخار ہونے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا برڈ سست ہو جاتا ہے زیادہ، اور اپنا منہ اپنے پروں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ تو اگر آپ کے برڈ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اور جب آپ برڈ کو پکڑتے ہیں اور اس کے پاؤں گرم ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں گرم ہوتی ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کے برڈ کو بخار ہے۔ دوستو، یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کروں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل جب بریڈنگ کا ٹائم اس کا نزدیک آتا ہے یا وہ ایگ لائنگ کرنے والی ہوتی ہے، تب بھی وہ سست ہو جاتی ہے اور اپنا منہ اپنے پروں کے اندر چھپا کے رکھتی ہے، یا ریسٹ موڈ پہ آ جاتی ہے، زیادہ اڑتی وغیرہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا برڈ بیمار ہے، بلکہ فوراً سے پہلے چیک کر لیں اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا کے کہ کیا اس کی ٹانگیں گرم ہیں یا گرم نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے برڈ نے لاسٹ ٹائم بریڈ کب کی تھی، کیا ابھی یہ اس کا بریڈ کا ٹائم ہے۔ تو اگر تو اس کا بریڈ کا ٹائم ہے اور یہ سب کچھ ہے تو آپ اپنے برڈ کو اسی طرح پانی میں وٹامن دیتے رہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایگ لینگ کر دے گا۔ اور اگر آپ کے برڈ کی ٹانگیں بھی گرم ہیں، پاؤں بھی گرم ہے اور وہ سست ہے، تو 100% ہے کہ آپ کے برڈ کو فیور ہو گیا ہے۔ اب آگے میں بات کروں گا دوستو کہ اس فیور سے بچنے کے لیے ایرینیک سیرپ آپ اس کے 2 ڈراپس اس میں ڈالیں اور پانی میں، اور اپنے برڈ کو دیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
دو باتیں میں آپ سے اس میں شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ایوری میں کوئی نیا برڈ لے کر آتے ہیں، نیا پرندہ مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں یا پھر کسی دوست کے پاس سے لے کر آتے ہیں، تو تقریباً 7 دن تک اس پرندے کو اپنی برڈ ایوری سے دور رکھیں۔ اگر آپ 7 دن تک اپنے اس برڈ کو نئے پرندے کو دور رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی انفیکشن تو نہیں یا اسے کوئی بیماری تو نہیں۔ اگر 7 دن بعد وہ ہیلدی اور ایکٹیو برڈ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اسے پھر اپنے پرندوں کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اب دوستو میں بات کرتا ہوں سوکڑا کے بارے میں، یا آپ کا برڈ کمزور ہو جاتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے برڈ کو اگر اچھی فوڈ نہیں دے رہے تو پھر بھی انہیں سوکڑا ہو جاتا ہے، یا آپ اپنے برڈ کو وٹامن نہیں دے رہے پھر بھی سوکڑا ہو جاتا ہے۔ وٹامن سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک، آپ اگر وٹامنز نہیں دے پا رہے اپنے برڈ کو تو کوئی بھی بچوں کا سیرپ آپ لے لیں، اس کے 2 ڈراپس اس کے پانی میں ڈال دیں تاکہ برڈ کو وٹامنز ملنا سٹارٹ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم بلاک اگر آپ نہیں دیتے تو بھی برڈ آپ کا سست ہوتا ہے، یا سافٹ فوڈ نہیں دیتے یا پھر فروٹ یا ویجیٹیبل نہیں دیتے تو بھی آپ کا برڈ اس طرح کمزور اور سوکڑا والا ہو جاتا ہے۔ اب اس سوکڑے کا علاج اس طرح ہوگا کہ آپ نویڈیٹ سیرپ کو اپنے برڈ کو دیں، اس کے 2 ڈراپس اور پانی میں مکس کر کے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سوکڑے والا پرابلم سولو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے برڈ کو ہینڈ فیڈ دیں گے، کیونکہ جب آپ کا برڈ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ کھانا پینا خود سے نہیں کھا پی رہا ہوتا، تو آپ اسے ہینڈ فیڈ دیں گے، لیکن سافٹ سی فیڈ۔ جیسے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا برڈ زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو آپ اسے ہارڈ فیڈ نہیں دے سکتے، تو سافٹ فیڈ میں آپ اسے اگر اویلیبلٹی ہے تو آپ اسے سیریلیک پانی میں مکس کر کے دیں تاکہ وہ اپنی باڈی میں کچھ نہ کچھ اس کی انرجی جائے۔ اب بات کرتا ہوں پروں کے بارے میں۔ اگر برڈز کے پر خراب ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کیلشیم کی کمی۔ جب اس کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تب اس کے پر خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا پر کی شائن کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو محسوس ہو آپ کے برڈ کی پر کی شائن ختم ہو رہی ہے تو آپ برڈ کو کیلشیم بلاک اس کے کیج میں رکھتے ہیں، وہ کھاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا جیل آپ اپنے برڈ کے پر پہ لگائیں تو انشاءاللہ یہ جو برڈ کے پر کا ایشو ہے یہ ریزولو ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ شارٹ سی ویڈیو تھی، اس میں میں زیادہ چیزیں کور نہیں کر پایا، تو امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں چیزوں کو کور کروں گا اور آپ تک بہتر معلومات پہنچاتا رہوں گا۔ تھینک یو۔